الغفور الغني الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. ان تمام صفات میں بے مثال ہے. اپنے دیکھو اس نے نام بھی ایسا چنا ہے نا، اللہ کے نام کا کوئی ترجمہ نہیں، اللہ کو اللہ ہی کہا کہنا چاہیے. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، تمہیں عربی زبان سے واقفیت کی بنا پر کہہ رہا ہوں. اللہ بس اللہ ہے، نہ خدا اس کا ترجمہ ہے، نہ بھگوان اس کا ترجمہ ہے، نہ گاڈ اس کا ترجمہ ہے، نہ اوتار اس کا ترجمہ ہے، نہ ایشور اس کا ترجمہ ہے. اللہ بس اللہ ہی ہے، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں. کسی زبان میں اللہ اللہ ہے کہ اس نام میں ایک صفت ہے جو دنیا کی میں کسی نام میں نہیں پائی جاتی. کسی لفظ کا کوئی حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے. طارق طارق تو یہ ہٹا دو تو بن گیا ارق. ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونا، بے قرار ہونا. اور طارق کا مطلب ہے رات کو آنا. کتنا فرق پڑ گیا؟ الف ہٹا دو، طارق کا مطلب رات کو آنا، اور طرق کا مطلب ہے زمین پر پاؤں مارنا. یہ ہے طرق. اس لیے طریق کہتے ہیں نا، طریق عربی میں طریق کہتے ہیں. راستے کو طریق اس لیے کہتے ہیں کہ پاؤں کی دھمک سے اور پاؤں کی چوٹ سے جو راہیں بن جاتی ہیں ان کو طریق کہا جاتا ہے. ایک حرف نکلا مطلب ہی بدل گیا. جمیل، یا نکال دو جمل، جمیل کا مطلب خوبصورت، اور یا نکالو جمل کا مطلب اونٹ. جیم ہٹا دو تو میل بچ گیا. میل گند گند، اور عربی زبان میں میل ایک طرف کو جھک جانا. زیر لگا دو تو میل نشان منزل. اللہ وہ ذات ہے جس کے لفظ میں سے کوئی بھی حرف ہٹاؤ مطلب نہیں بدلتا. اللہ، میں نے الف ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا للہ، تو قرآن نے گواہی دی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن نے گواہی دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے. پھر میں نے آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن بولا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. پھر میں نے الف بھی ہٹا دیا، اگلا لام بھی، پہلا لام بھی ہٹا دیا، دوسرا لام بھی ہٹا دیا، صرف پیش کی ہو کو باقی رکھا. تو اس پر بھی قرآن بولا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، للہ بھی اللہ، الہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے. بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. بڑا ظلم ہے جو اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اللہ کو اپنا نہ بنایا، اللہ سے دوستی نہ لگائی، اللہ سے محبت نہ کی، اللہ کو چاہا نہ، اس کو اپنی مرادیں اس کے سامنے نہ رکھی، اپنے دکھڑے اس کے سامنے نہ رکھے، اپنے درد اس کے سامنے نہ رکھے. کوئی ایسی وفا نہ دے سکے گا جو اللہ دیتا ہے. ساری زندگی کے گناہ ایک بول پہ معاف کر دے، یہ صرف اللہ ہے. نہ ماں معاف کرے گی، نہ باپ معاف کرے گا، نہ خامد معاف کرے گا، نہ بیوی معاف کرے گی، نہ بھائی معاف کرے گا. اتنے گناہ کرو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. اے میرے پھگواڑی کے بندے، سب کو نہیں کہہ رہا، ایک آدمی کہہ رہا، ایک پھگواڑی کا ایک مرد ایک عورت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم اتنے گناہ کرو کہ ان کی تہ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ، پھر وہ آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دو. کون کرے گا اتنے گناہ؟ آدم علیہ السلام کی ساری نسل کرے، سارے جن کٹھے ہو کر کریں،
اور قیامت تک کرتے رہیں پھر بھی اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک تم میں اتنے کرو کہ زمین سے آسمان کی چھت کو لگاؤ، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی دے دے تو کہ میں وہیں معاف کر دوں گا، جاؤ کہ جاؤ معاف کر دیا۔ اور اس سے بھی خوبصورت بات ہے وَإِنِ اسْتَقَالَنِي أَقَلْتُ لَهُ، پھر اتنے گناہوں کے بعد تو میں نے توبہ کی اور پھر توڑ دی تو پھر نا امید نہ ہونا اور ڈرنا نہیں، پھر میرے پاس واپس آ کے توبہ کرنا، میں پھر تیری توبہ قبول کر لوں گا، جتنی دفعہ کرو گے اتنی دفعہ قبول کروں گا، ہر دفعہ خوشی سے قبول کرتا ہے، ہر دفعہ کوئی حد نہیں لگائی کہ 40 سال کے بعد قبول نہیں، 60 سال کے بعد قبول نہیں، 70 سال کے بعد نہیں، 80 سال کے بعد نہیں، کب تک ہے؟ ما لم یغرغر، جب تک تیرا سانس نہ اکھڑے اس وقت تک میں تیری توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ہاں یہ سمندروں کا پانی بپھرتا ہے، یا اللہ تو اجازت دے ہم چڑھ جائیں اور ان سب کو بہا کے لے جاؤں، یہ زمین پھگواڑی کی کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان سب کو اندر لے جاؤں، اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر تو اجازت دے تو ہم اتر کر ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، پہلے میں نے حدیث سنا یا اس کے الفاظ سنا رہا ہوں، سمندر کی اجازت، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین پوچھ رہی ہے، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے پوچھ رہے ہیں جس کی نافرمانی ہو رہی غصہ تو اس کو زیادہ آنا چاہیے نا، زمین تو ہم سے ادنا مخلوق ہے، پانی ہم سے ادنا مخلوق ہے، ان کو غصہ چڑھ رہا ہے، اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے چڑھتا کہ اذان ہوتی نماز میں کوئی نہیں آتا، سچ بولنے کو کہا سارے بازار جھوٹ پہ چل رہے ہیں، ماں باپ کی فرمان برداری کو کہا ساری اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، پردے کو کہا ہر عورت نے پردہ اتار دیا، گانے سے روکا اور پہاڑوں میں بھی موسیقی کی سرتانیں پھیلتی چلی گئی، یہ اللہ ناراض ہوتا زیادہ، تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ، تمہارا بندہ ہے تو پکڑ لو، وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میرا بندہ ہے اور میں نے بنایا ہے تو پھر تم چپ رہو، میں اپنے بندے کے انتظار میں بیٹھا ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، ان اتانی نہارا قبلتہ، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ من اعظم منی جودا وکرما، کوئی مجھ سے بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ، اور بندے کا کیا معاملہ ہے؟ وہ اللہ کی زبانی ہے، اللہ کی بات اللہ کی زبانی۔ ہاں یا ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، میرے بندے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، اور ماں کے پیٹ میں میں نے تمہیں 3 پردوں میں لپیٹا تاکہ ماں کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے، وحولت وجهك الى ظهرها لئلا تضرك رائحة الطعام، اور تیرے منہ کو تیری ماں کی پشت کی طرف کر دیا تاکہ پیٹ کے پخانے سے تجھے تکلیف نہ ہو، وجعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك، تیرے دائیں بائیں میں نے 2 تکیے لگائے، وعلمتك الجلوس في بطن امك، تجھے ماں کے پیٹ میں اٹھنا بیٹھنا کھیلنا سکھایا، فهل يقدر على ذلك احد غيري، مجھے بتا میرے سوا کوئی ہے جو یہ کر کے دکھا دے؟ فلما ان تمت مدت اشهرك، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الى الملك الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر ہسپتال میں آ کر اترا، وہ دائی گھر میں آئی ہوئے تو وہاں آ کر اترا، نہ دائی کو پتہ نہ لیڈی وزٹر کو پتہ نہ لیڈی ڈاکٹر کو پتہ، اخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس نے پر مارا، راستے کو کھولا، اپنے پروں کو پھیلا کر تجھے پروں پر باہر لے کر آیا۔ کیسے لے کر آیا؟ لا لک سن تقطع، دانت کوئی نہیں تو کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، ہاتھ نہیں کہ تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، پاؤں نہیں کہ تو چل سکے، تیری ایسی بے بسی کے عالم میں میں نے تیرے لیے غذا کا کیا انتظام کیا،
أدرت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف من ثدي أمك. میں نے تیری ماں کی چھاتی کو چشمے بنا دیا. جنہوں نے گرمیاں آئیں تو ٹھنڈا دودھ پلایا, سردیاں آئیں تو گرم دودھ پلایا. فهل يقدر على ذلك أحد غيري, میرے سوا یہ سب کچھ کوئی کر سکتا ہے؟ وجعلت لك حنانا في صدر أبويك, تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت کو ایسے ٹھوک دیا, پاگل کر دیا تیرے پیچھے. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد, تو نہ سوئے وہ سو نہیں سکتے, تو نہ کھائے وہ کھا نہیں سکتے. اے پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے, اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ اللہ ہے, اللہ, یہ اللہ ہے, اللہ جو تمہاری پرورش کا نظام چلا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے, اب میں تمہیں آخری جملہ سنانا تھا, پوری حدیث سنائی. فلما ترعرعت, یہ اب اللہ کا گلہ سن لو, اللہ گلہ کر رہا ہے. فلما ترعرعت, جب تجھ میں جوانی کی لہریں آئیں اور تو ایسے ایسے ہو کے جھوم جھوم کے چلنے لگا. جب جوانی مستانی ہوتی ہے تو میں ایسے ایسے چلتا ہے, اکڑ اکڑ کے چلتا ہے. فلما ترعرعت, جب تجھ میں جوانی نے مستی دکھائی. وکبرت, تیرا قد اونچا ہو گیا. واشتد عضدک, بازو تیرے مضبوط ہو گئے. واشتد ازرک, تیری چھاتی کمر مضبوط ہو گئی. تب یہ وہ وقت تھا کہ تو اپنے نطفے ہونے کو یاد کرتا کہ وہاں سے میرا رب مجھے یہاں لے کر آیا تو میرے سامنے, او برا انسان, تو میرا ہی دشمن بن گیا. میں نے تمہیں پکارا تو نے نہ سنا, میں نے تمہیں روکا تو نہ روکا, میں نے تمہیں سمجھایا تو نے نہ سمجھا. میرے مؤذن تجھے بلاتے رہے اور تو کانوں میں روئی دے کے بیٹھا رہا, اور میرا پیغام تیرے پاس آتا رہا اور تو اسے ٹھکرا کے چلتا رہا. آسمان کے قرآن کو تو نے ٹھکرایا اور اپنے رسم و رواج کا تو غلام بن کے چلا. ہکذا جزاء من احسن الیک, جو بھلا کرے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, مع ذلک مع ذلک ان سألتنی اعطیتک, اس سب کے باوجود تو مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں. ان استغفرتنی غفرت لک, تو معافی مانگتا ہے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیو, نہیں پہچانا ہم نے اپنے مولا کو, اپنے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں پر سب سے عظیم احسان کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کا صحیح تعارف کروایا. لوگ اللہ کو جانتے تھے آپ سے پہلے, پر کیسے جانتے تھے؟ کسی نے آپ کا بیٹا بنایا ہوا تھا, کسی نے اللہ کی بیوی بنائی ہوئی تھی, کسی نے, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, اور یہ صابئین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا, اور کسی نے ان کو مورت کی شکل میں پوجا, کسی نے درخت کی شکل میں پوجا. احسان عظیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جنہوں نے آ کر اللہ کا صحیح پتہ بتایا کہ اللہ کون ہے, اللہ کون ہے. اس سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا, انہوں نے بتایا کہ اللہ کون ہے, اور اللہ کیسا ہے, اور اللہ کہاں ہے, اور اللہ کیا کرتا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جاؤ جاؤ پہاڑ کے وہ بن میں چلے جاؤ, جنگل میں چلے جاؤ, وہاں بھی گناہ کرو گے تو میرے اللہ کا فرمان ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر منہ پھیرو گے ادھر اللہ ہوگا, جدھر منہ پھیرو گے ادھر اللہ ہوگا. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جدھر تم چلو گے. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ, تم تین اکٹھے ہو چوتھا اللہ ہے. تو اللہ نے بتایا کہ تمہارا خالق اللہ ہے, تمہارا مالک اللہ ہے. یہ سوال حل ہو گیا. دوسرا سوال آ گیا, کیوں پیدا کیا, کیوں پیدا کیا, کیوں موت دے دیتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. مسلمان کے پاس اس کا جواب ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اے پھگواڑی والو, میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, میرے بن کے چلو, میری مان کے چلو. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب, میرے بندے میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا. عبادت سے مراد نماز نہیں, 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مان کے چلنا. فلا تلعب, تو دنیا میں کھیلنے نہیں آیا, اللہ کی بندگی کے لیے آیا. وتکفلت برزق فلا تتعب, تیرے رزق کا اللہ ذمہ لے چکا ہے, تھک نہیں, تھک نہیں, رزق آئے گا, کماؤ, زیادہ پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, رزق آئے گا.
حضرت علی کا فرمان ہے اگر کل کا دن ہے تو کل کا رزق بھی ہے، اگر کل کا دن ہی نہیں لکھا تو آج پریشان کیوں بیٹھے ہو، کل تو قبر ہے۔ یا ابن آدم